21ویں صدی میں انسانیت جس خاموش مگر خطرناک چیلنج کا سامنا کر رہی ہے وہ صرف ایٹمی جنگ یا موسمیاتی تبدیلی نہیں بلکہ وہ فحش مواد ہے جو 6 انچ کی اسکرین کے ذریعے ہر گھر کے بیڈ روم تک پہنچ چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جنسی لت اور خود لذتی کی وبا بھی ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ ہم اسے صرف ایک اخلاقی کمزوری یا جوانی کی بھول سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، مگر جدید طبی علوم، جینیات اور دماغی سائنس کے مطابق اس کے ذہنی اور جسمانی اثرات کہیں زیادہ گہرے ہو سکتے ہیں۔ یہ تحریر ان نوجوانوں کے لیے ایک تنبیہ ہے جو اپنی قیمتی جوانی کو موبائل اسکرینوں اور غسل خانوں کی نالیوں میں ضائع کر رہے ہیں، اور ان والدین کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے جو اپنے بچوں کو اسمارٹ فون دے کر بے فکر ہو بیٹھے ہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کہہ کر جو خطرہ سمجھایا تھا، آج سائنسی لیبارٹریاں اسی بات کو مختلف انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے پہلے دماغ کے اعصابی نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارا دماغ ایک اہم کیمیاوی مادے پر چلتا ہے جو خوشی، توانائی اور تحریک پیدا کرتا ہے۔ قدرتی حالتوں جیسے محنت، کامیابی یا شادی شدہ تعلق میں یہ مادہ مناسب مقدار میں نکلتا ہے، لیکن فحش مواد دماغ پر اس کے غیر فطری اور شدید دباؤ کا باعث بنتا ہے۔ معروف دماغی محققین کی تحقیقات کے مطابق فحش مواد کے عادی افراد کے دماغ بعض نشہ آور اشیاء کے عادی افراد جیسے رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ اسے بصری نشہ بھی کہتے ہیں۔ مسلسل تیز اور غیر معمولی محرکات دماغ پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ دماغ ان کیمیاوی رسائی کو کمزور یا بے حس کرنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان عام زندگی سے لطف اٹھانے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ دوستوں کی محفل، بیوی کی محبت یا قدرتی خوبصورتی میں بھی دلچسپی محسوس نہیں کرتا، اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ گندے اور سخت مواد کا محتاج بنتا جاتا ہے۔ اسی راستے پر چل کر دماغ میں ایک خاص پروٹین جمع ہونا شروع ہوتا ہے جو قوت ارادی کو کمزور کر کے اس لت کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے بھی اس عمل کے مختلف اثرات سامنے آتے ہیں، خاص طور پر ہارمونز کے نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بعض حلقے خود لذتی کو معمول کی چیز کہتے ہیں، لیکن کچھ حیاتیاتی دعووں کے مطابق ہر انزال کے ساتھ جسم سے توانائی اور اہم معدنیات جیسے زنک، میگنیشیم، کیلشیم اور فاسفورس کم ہو جاتے ہیں۔ اس پوری بحث کا مقصد کسی کو ڈرانا نہیں بلکہ نوجوانوں اور والدین کو یہ سمجھانا ہے کہ اس چھپی ہوئی عادت کا ذہن، جسم اور روح پر ممکنہ طور پر گہرا اثر پڑتا ہے، اور اسے معمولی یا بے ضرر سمجھ کر چھوڑ دینا ایک بڑی غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔